پی ایس ایل کے میچ میں یہ اس پٹھان کو دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ فلسطینی جھنڈا لے کے آیا تھا اور اسے لہرا رہا تھا، اور اتنے میں انتہائی گھٹیا اور حرامی پنا قسم کی حرکت کی ہے اس پولیس والا نے، اور اس سے جھنڈا چھینا اور اس کے بعد اس بندے کو اٹھا کے لے گئے تھے۔ میں پچھلے رمضان المبارک میں تقریر کرتے ہوئے بہت جذباتی ہو گیا، تو لوگ کہتے تھے تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، اور میرے الفاظ تھے، وہ تقریر آپ نکال لیجئے گا، ایک مجمع میں نے کی تھی، ایک سیمینار میں، بلکہ اسلام آباد میں میں نے خطاب کیا تھا کہ اگر آج ہم لوگ نہیں جاگے تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب آپ فلسطین کی بات کریں گے اور اسرائیل کے خلاف بات کریں گے تو آپ کو کہا جائے گا کہ یہ ملک دشمن ہو گیا ہے، یہ پاکستان کی معیشت کا دشمن ہو گیا، ہماری معیشت جو ہے وہ ہم آئی ایم ایف کے غلام ہیں، ورلڈ بینک کے غلام ہیں، امریکہ برطانیہ کے غلام ہیں، جن جن ممالک سے ہم نے بھیک مانگ کے قرضے لیے، ان کے بوٹ پالش کر کے، ان کے جوتے چاٹ کے، وہ لوگ آج، وہ تمام لوگ، وہ تمام ورلڈ بینک ہو گیا، آئی ایم ایف ہو گیا، وہ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، صہیونیوں کے، ان کی قوتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ دیکھیے بات یہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی مغرب سے گلہ نہیں کیا۔ علامہ نے کہا کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو گلہ تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے۔ ہم خود جا کے اپنی سیویاں جمع کراتے ہیں۔ تو دنیا میں کئی ایسی قومیں، ان کی ایگزامپلس دی جا سکتی ہیں جو امریکی غلامی کے بغیر بھی سروائیو کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو اسپانسرشپ چاہیے بھائی جان، آپ لے لیتے، پاکستان میں 100 اس طرح کی کمپنیاں ہیں، پاکستانی اونڈ کمپنیوں سے آپ اسپانسرشپ لے لیتے، اور اگر آپ نے یہی کہنا تھا کہ جناب ہم نے کے ایف سی کو اسپانسرشپ اس سے لے کے ایک الگ اپنے منہ پہ ملنی تھی، جو کوئی کروڑوں یا اربوں روپے اس نے دیے تھے، آپ بتا دیتے کہ یار فلسطینی جھنڈے لگانے پہ یا لہرانے پہ اگر پابندی ہے تو یہ عوام اپنے زیور بیچ کے آپ کو خود ہی اسپانسر کر دیتی۔ لیکن جب برطانیہ جیسے ملک میں جھنڈے لہرائے جا سکتے ہیں، امریکہ جیسے ملک میں جھنڈے لہرائے جا سکتے ہیں، فٹ بال کے میچز میں کرسچنز ہم سے زیادہ جھنڈے لہراتے ہیں فلسطین کاز کے لیے، ہم لوگوں کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ ہم لوگ تو وہ ملک ہیں کہ جو ایٹمی قوت بنا تھا تو موروکو سے انڈونیشیا تک جشن منایا گیا تھا، ہم لوگ تو وہ ملک ہیں کہ جب ہم لوگ ایٹمی قوت بنے تھے تو فلسطینی بچہ اٹھ کے جو پہلے کہتا تھا اسرائیلی توپوں کی طرف رخ کر کے کہ نحنو ابناء المسلمین وکلو صلاح الدین، کہ ہم سب مسلمانوں کی اولاد ہیں اور ہم میں سے ایک ایک صلاح الدین ایوبی ہے، وہ بچہ ہم ایٹمی قوت بنے تو اس نے کنکر اٹھا کے اسرائیلی توپوں کی طرف رخ کر کے کہا تھا کہ ڈو ناٹ لک ایٹ دا اسٹون ان مائی ہینڈ، لک ایٹ دا ایٹم بم ان پاکستان۔ آج وہ فلسطینی بچے کو ہم کیا جواب دیں گے؟ وہ خیر زندہ رہے تو ہم جواب دیں بیچارے کو۔ وہاں کی تو ایجوکیشن منسٹری نے اپنا ایجوکیشن کیلنڈر، اس سال کا جو ہے ایجوکیشنل کیلنڈر کلوز کر دیا کہ بچے رہے ہی نہیں ہیں تو ہم پڑھائیں گے کس کو؟ 30,000 معصوم ننھے بچے مارے گئے، شہید کیے گئے، مطلب innocent children are being incinerated with the white phosphorus bombs ان کے اوپر گرائے جا رہے ہیں، ان کے جسم پگھل رہے ہیں ان کے، ہم لوگ بغیرت ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور تو کچھ کر نہیں سکتے، توپے ٹینک کے ہم لوگ مسلمان ممالک کے جتنے بھی ہیں یہ تو چلا نہیں سکتے، چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں حرامزادے، کم از کم ان کا جھنڈا تو لہرا سکتے ہیں یار۔ میں اس پہ کہتا ہوں وزیر اعظم صاحب کو، آپ ٹھیک ہے کت پتلی حکومت لے کے آئے ہیں، وزیر اعلیٰ آپ بھی کت پتلی لوگ ہیں سارے، لیکن کم از کم تھوڑا سا عوام میں زندہ ہونے کے لیے، اور تو کچھ آپ نہیں کر سکتے فلسطین کے، لیکن عوام میں یہ اپنی شکل بہتر کرنے کے لیے آپ اس کا نوٹس لیں کہ جس بندے نے پکڑا یہ کس کے کہنے پہ پکڑا، کون سی قوت ہے ان کے پیچھے، ان کو اٹھا کے باہر کیا جائے، نوکریوں سے فارغ کیا جائے کہ الو کے پٹ ہو، ہم اور تو کچھ کر نہیں سکتے، یہی کر لیں۔ اور آپ بھی جناب 45 دن تو آپ کو ہو گئے حکومت بنائے ہوئے، سوائے اس کے کہ آٹے کے تھیلے پہ آپ لوگ اپنی گندی تصویر تھوپ دیں نواز شریف کی، اس کے علاوہ آگے بڑھیں، کچھ کریں۔ عالمی فورمز پہ آپ لوگوں کی اوقات حیثیت نہیں ہے کہ آپ بات کریں فلسطین ایشو کی، کیونکہ آپ لوگوں کو جنہوں نے حکومت نواز کے دی ہیں وہ لوگ خود اسرائیلی اسپانسرڈ ایلیمنٹس ہیں، مطلب وہ امریکی کیا کرتے ہیں؟ پہلے ماریں گے، بم گرائیں گے، بچوں کو ماریں گے، شہید کریں گے، اس کے بعد جناب جا کے ان کے اوپر ایٹ پھینک دیں گے تھوڑی بہت، پھر کہیں گے جناب ہم تو بہت بڑے ہیومینیٹیرینز ہیں، ہم تو انسانیت کے بہت بڑے علمبردار ہیں، ہیومن رائٹس کے بہت بڑے چیمپئنز ہیں۔ تو دنیا کو سمجھ جانا چاہیے، دنیا خیر سمجھ چکی ہے، ہم جو بغیرت اور بزدل ہو چکے ہیں نا، ہمیں تھوڑے سے سمجھ جانا چاہیے کہ یار عراق تباہ کیا انہوں نے، ایران تباہ کیا انہوں نے، افغانستان میں مدر آف آل بامبس پھینکا ان لوگوں نے، لیبیا، سیریا، لیبنان سب کچھ تباہ کر دیا، پیچھے ہم رہ گئے، ہمیں بھی انہوں نے تباہی کیا ہوا، کبھی فرقہ واریت میں الجھا کے سنی شیعہ کو لڑا دو، کبھی ان لوگوں نے تباہ کر دیا لسانیت میں، سندھی بلوچی کو پنجابی کے مخالف کر دو، پنجابی کو پٹھان کے مخالف کر دو، بناؤ لطیفے پٹھانوں پہ، پیچھے رہ کیا گیا؟ اب ہمارے گلے رہ گئے ہیں، باقی تو ساری امت کو مار چکے ہیں۔ تو لہٰذا اس سے پہلے کہ ہماری باری آئے ہمیں سمجھ جانا چاہیے اور ہمیں متحد ہونا چاہیے، ہم ان کی آواز نہیں اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا؟ ہم ٹیپو سلطان، صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، محمد بن قاسم، یہ تاریخ میں زیاد نہیں بنے گے تو کون بنے گا؟ یہ صرف اپنے بچوں کی کہانیاں سنانے کے لیے ہم نے رکھی ہوئی ہیں، بڑے شوق سے ہم ارطغرل کے ڈرامہ دکھاتے ہیں، چلو شکر ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں اس کو ہم پریکٹیکلی امپلیمنٹ کب کریں گے؟ کس کا انتظار کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اور کچھ نہیں، جھنڈا اٹھانے پہ تو پابندی نہ لگاؤ یار، تم نہ اٹھاؤ نا، ایک عام آدمی اٹھا رہا ہے، اٹھانے دو، کم از کم وہ اپنے دل کی بھڑاس اسی طرح نکال رہا ہے، پہلی یہ قوم فرسٹریشن کا شکار ہے۔
اور میں تو پاکستان نظریاتی پارٹی کے تمام کارکنان سے کہتا ہوں کہ بھائی جان ابھی سے تیاریاں شروع کرو. ہم لوگوں نے 27ویں رمضان المبارک کو جشن آزادی منانا ہے. ہمیں پاکستان 27ویں شب کو ملا تھا، اور جمعۃ الوداع کو جو آخری جمعہ ہوگا اس رمضان المبارک کا، وہ ہم نے ڈیڈیکیٹ کرنا ہے فلسطینی مسلمانوں کو. میں تمام ائمہ کرام سے کہتا ہوں، آپ کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، آپ اپنے جمعہ کے خطبوں میں فلسطین کے لیے اتنی آواز بلند کریں کہ حکمرانوں کو غیرت آئے. انہیں شاید غیرت نہ آئے تو جو چھوٹے چھوٹے بچے سن رہے ہوتے ہیں ان کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہو کہ یار ہم جب بڑے ہوں گے، ہم لوگ کسی عہدوں پہ جائیں گے تو ہم بزدل اور بغیرت اور بکاؤ مال نہیں بنیں گے، ہم لوگ فلسطین کے لیے جدوجہد کریں گے. تو جو رول پلے کر سکتے ہیں وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. آخری جمعہ آپ نے ڈیڈیکیٹ کرنا ہے اس قوم نے فلسطینیوں کو، اور اس کیمپین کو اتنا زبردست بنا دیں کہ حکومت بھی مجبور ہو جائے، حکومت بھی یہ اسٹیپ لے، اور حکومت کرے گی. کیونکہ آپ اگر عوام مجبور کر دیتے ہیں تو اسٹیٹ کو یہ فیصلہ لینا پڑتا ہے. ماضی میں بھی ہم لوگوں نے کئی مرتبہ اس طرح کی موومنٹس چلائیں اور اسٹیٹ کو مجبوراً ہمارے ساتھ کھڑا ہونا پڑا. اب بھی کھڑی ہوگی. ان میں کافر نہیں بیٹھے ہوئے، ہاں ٹاؤٹ ضرور بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں دل کے کونے میں ایمان ضرور ہے ہر مسلمان کے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ عشق رسول کی جو تڑپ ہے نا، یہ ہر مسلمان کے سینے میں کہیں نہ کہیں راکھ میں دبی چنگاری کی مانند ہے. ذرا سی ہوا کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو.